بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات على محمد وآل محمد صلی اللہ. درود کو زحمت سمجھ کر نہیں عزت سمجھ کر بآواز بلند پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عقائد امامیہ کے عنوان کے ذیل میں یہ ہماری نویں اور آخری گفتگو ہے. سامعین محترم، آج فقط اور فقط اپنی پچھلی تقاریر کا آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کروں گا اور ایک آدھ پیغام دے کر میں منزل مصائب پر چلا جاؤں گا. سامعین محترم، جو ہمارا موضوع سخن تھا وہ عقائد امامیہ رہا. جو ابتدا سے مجالس میں آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا موضوع اصول دین نہیں تھا. توجہ ہے آپ سب کی؟ میرا موضوع اصول دین نہیں تھا، میرا موضوع عقائد امامیہ تھا. کیونکہ اصول دین تو صرف 5 ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. لیکن میں نے موضوع جو چنا تھا وہ تھا عقائد امامیہ. اصول دین کے علاوہ بھی کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جن کو ماننا لازم ہے. اگر ایک شیعہ اسے تسلیم نہ کرے تو پھر وہ شیعہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے؟ اور ایک حدیث کا میں نے سہارا لیا تھا کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ جو 3 عقیدوں کو نہ مانے وہ ہمارا شیعہ نہیں. اور پھر مولا نے بیان فرمایا تھا جو نبی کی معراج کو جسمانی نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں، جو رجعت کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں، جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں. تو اس حدیث کا میں نے سہارا لے کر بات کا آغاز کیا تھا. سامعین محترم، اب ترتیب وار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری کیا کیا گفتگو ہوئی تھی. سامعین محترم، سب سے پہلی تقریر میں نے آپ کے سامنے امام حسین کے متعلق بیان کیا تھا، کیونکہ عقائد امامیہ کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا لازم تھا کہ یہ عقائد کس کی وجہ سے محفوظ ہے. لہٰذا حسین کا بیان کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے. تو معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کیا حسین کے علاوہ جو دوسرے اہل بیت ہیں وہ نجات کی کشتیاں نہیں، کیا وہ نجات نہیں دے سکتے؟ تو امام نے فرمایا نجات کی کشتیاں سب ہیں لیکن حسین کی کشتی بڑی بھی ہے اور تیز بھی چلا کرتی ہے. حسین کی کشتی تیزی سے نجات دیتی ہے. اور پھر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان فرمایا تھا کہ ہر ایک کا دل ہے
کہ کسی طریقے سے حسین کی کشتی میں آ جائیں اور قیامت کے دن حسین ہمیں نجات دے دے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ امام حسین والی قطار میں لگے اور جنت میں جلدی چلے جائے. تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ عزاداری کی جتنا ہو سکے خدمت انجام دے. جو عزاداری کی خدمت کرے گا وہ امام حسین علیہ السلام والی قطار میں لگ کر جنت میں پہنچ جائے گا. جتنا ہو سکے عزاداری کی خدمت کرے، بشرط یہ کہ خلوص کے ساتھ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے خدمت نہ ہو کہ اگر میں اس امام بارگاہ میں یا کسی اور جگہ پر نیاز دے رہا ہوں تو بانیان خوش ہو جائیں گے، مومنین میری تعریف کریں گے. یہ ساری نیتیں نہیں ہونی چاہیے. نیت صرف ایک ہونی چاہیے، وہ یہ کہ جناب فاطمہ راضی ہو جائے بس. اب وہ کوئی ایک فرش بھی بچھا رہا ہے، زہرا راضی ہے تو پھر یہ قبول ہے. لہٰذا چھوٹی سی چھوٹی خدمت بھی ہو، انسان کو اس میں حصہ لینا چاہیے. اب یہیں پر روک کر جو ہے وہ ایک پیغام بھی دے دوں کل کے حوالے سے کہ کل جو ہے وہ عاشور کا دن ہے، اور یقیناً کل تمام مومنین خاک اڑائیں گے کہ رسول کا نواسہ مارا گیا. لہذا کوشش کیجیے گا کہ اپنے اوپر غم اور حزن کو طاری رکھے. دوسرا اگر بندہ دیکھے نا آپ کے حلیے کو، آپ کے چہرے کو، تو دیکھ کر ایک جملہ کہے کہ آج واقعی اس کا کوئی نقصان ہوا ہے. اس کے منہ سے یہ جملہ نکلنا چاہیے کہ اس کا حلیہ ایسا ہے، گریبان چاک ہو، آستینیں اوپر ہو، دیکھ کر سامنے والا بندہ کہے آج اس کا کوئی نقصان ہوا ہے. لہٰذا اپنے حلیے کو ایسا رکھے. خدا را کل مسکرانا، اگر کسی بات پر ہنسی آ بھی رہی ہو نا تو حسین کا نام لے کر اس ہنسی کو دبا لے، مسکرائیں مت، کیونکہ حسین مارے گئے ہیں. سامعین محترم، اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے تو کئی دن تک نہیں ہنستا کہ میرا باپ چلا گیا، میری ماں دنیا سے چلی گئی، میرا بھائی دنیا سے چلا گیا. یہ معمولی غم نہیں. حسین ابن علی، فاطمہ کا بیٹا، جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کر پالا تھا، جسے رسول نے پالا تھا، رسول کا نواسہ اس دنیا سے جا رہا ہے. لہٰذا کل کے دن ہنسی مذاق سے اور مسکراہٹ سے مذاق کرنا اور تفریح کرنا، ان تمام چیزوں سے دور رہیے گا براہ کرم. سامعین محترم، کل کے دن میں اعمال عاشورہ ضرور کیجیے گا. جہاں بھی ہوں، اس امام بارگاہ میں نہیں کسی اور امام بارگاہ میں آپ کو اعمال کرنے کا موقع ملے عاشورہ کے تو ضرور کیجیے. زیارت عاشورہ پڑھیے. حسین کے قاتلوں پر جتنا ہو سکے لعنت بھیجیے، جتنا ہو سکے امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے رہیے. ایک ایک کو سوچتے رہیے کہ اس قاتل نے یہ کیا تھا، اس قاتل نے یہ کیا تھا. جتنا ہو سکے آنسو بہاتے رہے اور حسین کے لیے زیارت عاشورہ پڑھیے. اور دیگر جتنے اعمال ہیں، خاص کر ایک عمل جو عاشور والے دن ہوتا ہے، وہ کیا کہ 7 قدم آگے جانا اور 7 قدم پیچھے آنا، اور آگے پیچھے ہوتے ہوئے ایک فقرہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ آپ کو حسین کا غم یاد آئے کہ حسین اصغر کو لے کر کیسے 7 قدم آگے اور 7 قدم پیچھے ہوئے تھے. یہ عمل ضرور کیجیے گا. جتنا ہو سکے اعمال عاشورہ لازمی انجام دیں. کل کا فاقہ ضرور کریے گا. صبح فجر سے لے کر عصر تک تقریباً 4:30 بجے تک فاقے کا وقت ہوتا ہے. روزہ مکروہ ہے اس دن کا، کیونکہ بنی امیہ نے اس دن خوشی کے لیے روزہ رکھا تھا کہ حسین کو ہم نے مار دیا اور انہوں نے روزہ رکھا تھا. لیکن فاقہ کرنا یہ مستحب ہے، لہذا فاقہ ضرور کیجیے گا. اور ایک پیغام دے رہا ہوں، جب بھی پانی پیے کل کے دن تو حسین پر سلام ضرور کیجیے گا، کیونکہ حسین کی وصیت بھی یہ تھی. کیونکہ امام نے کہا تھا سید سجاد سے کہ سجاد جب مدینہ جانا تو مدینہ کے لوگوں سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے تو حسین کو ضرور یاد کریں. اور کل چونکہ آپ فاقے سے ہوں گے تو پانی کو دیکھیں گے لیکن پانی نہیں پی سکیں گے. تو جب پانی پیے تو یا حسین کہہ کر روئیے گا، اور جب پانی دیکھ کر نہ پی سکے تو یا عباس کہہ کر روئیے گا کہ پانی پر نظر پڑ رہی ہے لیکن پانی پی نہیں سکتے. لہذا خلاصہ کلام یہ، کل اپنے آپ پر مکمل غم اور حزن کو طاری رکھیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ کل گھوموں گا تو مذاق ہوگا، تفریح ہوگی، ہنسی آئے گی، نہ گھومیے دوستوں کے ساتھ. حسین کے نام پر ایک دن قربانی ہو جائے گی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوڑ دیجیے. لیکن فقط اور فقط مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر غم اور حزن کو طاری رکھے. پیغام انشاءاللہ پہنچ گیا تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر. اللہم خلیل بھائی تھوڑا سا آواز بڑھا دیں اس کا. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد توجہ میری جانب ہے. لہٰذا سامعین محترم، پہلی تقریر میں
آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا تھا. تو جتنا ہو سکے عزاداری کی خدمت کریں، اور جو خدمت کریں وہ بنام جناب فاطمہ زہرا. یہ پہلی تقریر. دوسری تقریر میں باقاعدہ موضوع کا آغاز کیا، عقائد امامیہ، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں توحید کی تعریف بیان کی تھی. توحید یعنی اللہ ہے، ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اس تعریف کی بنیاد پر پہلی تقریر ہوئی تھی کہ ہم شیعہ اہل بیت اللہ کے وجود کے قائل ہیں. ہم دہریے کے عقائد کو نہیں مانتے جو کہتے اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود بخود بن گئی. نہیں، ہم کہتے ہیں جب چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بنانے والا کوئی ہے تو یہ کائنات اتنی بڑی خود بخود نہیں بن سکتی، لہذا اللہ ہے. پھر آپ کے سامنے ثابت کیا تھا اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. مختلف ادوار میں اللہ کو شریک کیا گیا. جناب ابراہیم کے دور میں سورج کو خدا مانا گیا، چاند کو خدا مانا گیا، ستاروں کو خدا مانا گیا. توجہ ہے تو ایک نقطہ عرض کروں آپ کے سامنے. سامعین محترم دیکھیے، پرانے دور میں بھی ان چیزوں کو خدا مانا گیا، اہل بیت کے دور میں بھی خدا مانا گیا. ایک مثال دیتا ہوں پھر آپ کے سامنے بات واضح کرتا ہوں. دیکھیے، پرانے زمانے میں جو ہمارے باپ دادا تھے یا اس سے پرانا زمانہ، اگر کہیں پر سفر کرتے تھے تو سفر میں کافی عرصہ لگ جاتا تھا. 2 مہینے 3 مہینے اونٹوں پر سفر ہو رہا ہے، گھوڑوں پر سفر ہو رہا ہے، بہت وقت لگ جاتا تھا. لیکن جب زمانہ ترقی کرتا رہا تو آج وہی سفر 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے آگے ہماری نسلیں جو سفر کریں، ہو سکتا ہے وہی سفر 10 منٹ میں کر لیں. تو ہو سکتا ہے کہ وقت کم ہوتا جائے. تو فارمولہ کیا ہے کہ جب زمانہ ترقی کرتا ہے تو ہر چیز میں وقت کم لگتا ہے. ابراہیم کے زمانے میں لوگوں نے کہا سورج خدا ہے. ابراہیم کو ثابت کرنے میں کہ یہ خدا نہیں ہے پورا 1 دن لگا. سورج نکلا، لوگوں نے کہا خدا ہے. جب غروب ہوا تب ابراہیم نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ خدا ہے. ابراہیم کو ثابت کرنے میں پورا 1 دن لگا. جب چاند چلا گیا کہا یہ تو ڈوب گیا، یہ خدا نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت ہے یہ. ستارے نکلے، جناب ابراہیم کو ثابت کرنے میں کہ یہ خدا نہیں ہے پورا 1 دن لگ گیا. جب ستارے ڈوبے تو کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ترقی کرتے کرتے زمانہ اہل بیت تک پہنچ گیا. اب 1 دن نہیں لگا کہ 1 دن کا انتظار ہو. علی نے سورج پلٹایا کہا خدا نہیں ہے. نبی نے چاند ٹکڑے کیا کہا خدا نہیں ہے. ستارہ زہرا نے بلا لیا کہا خدا نہیں ہے. ایک چیز رہ گئی کہ لوگ انسان کو خدا کہتے تھے. علی نے سجدے میں سر رکھا کہا انسان خدا نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارے بنیادی عقیدہ اللہ ہے، ایک ہے، کوئی شریک نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کی ایک صفت بیان کی کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، آپ سب کو یاد ہے نا؟ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی گفتگو ذہن میں ہی نہیں ہے. ایک دفعہ سلوات پڑھے مل کر بآواز اللہم صلی علی محمد وآل. مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے آپ لوگ سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے. اللہم صلی علی محمد وآل. میرے بھائی اگر زحمت نہ سمجھے تو برائے مہربانی اٹھ کر آگے آ جائیں گے تو جلدی جلدی جو ہے وہ مجلس ختم ہو سکے گی. ایک دفعہ سلوات پڑھے مل کر بآواز اللہم صلی علی محمد وآل. اس سے بہتر انداز سے مل کر بآواز بلند سلوات پڑھ دیں. ٹھنڈا پانی ٹھنڈا نہیں یار. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ زندہ مردہ مردہ. اللہم صلی علی محمد. آپ سب کی توجہ چاروں برائے اکرم. سامعین محترم، تو دوسرے دن آپ کے سامنے توحید کی تعریف کو پیش کیا کہ اللہ ہے، اس کی دلیلیں دی. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر اس کے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے. پھر اللہ کی صفت بیان کی کہ اس کا جسم نہیں ہے. یہ دوسروں کا عقیدہ ہے کہ ان کا اللہ شب جمعہ آسمانوں پر سیر پر نکلتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اسے کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کبھی بھی دنیا و آخرت میں نظر نہیں آ سکتا. یہ دوسرے دن کی مجلس. تیسرے دن کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ عادل ہے، اور کہا کہ جتنا زمین پر خیر موجود ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا، لیکن جتنا شر ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ ہمارا اپنا ہے. ایک مثال پیش کی تھی آپ کے سامنے. زمین گول ہے، یہ گھوم رہی ہے. سورج کی روشنی پڑتی ہے زمین پر. زمین پر جتنا اجالا ہے یہ سورج کی وجہ سے، لیکن جتنا اندھیرا ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں، وہ زمین کا اپنا ہے.
کیونکہ سورج کے پاس تو اندھیرا ہے ہی نہیں، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو وہ کیسے دے سکتا ہے؟ مزید واضح کیا کہ دیکھیے زمین سورج کے سامنے ہوتی ہے، جب سامنے ہوتی ہے تو اجالا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی رخ پھیر لیتی ہے اب اجالا چلا جاتا ہے، روشنی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ہمارا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے ہم خیر میں ہوتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں شر میں چلے جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا خیر اللہ کی طرف سے، لیکن شر ہمارا اپنا ہے، اس کی طرف سے نہیں، وہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تیسری تقریر ہو گئی۔ چوتھی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، انبیاء میں سے 313 کو صرف رسول بنایا، 313 میں سے 5 کو بڑے نبی بنایا اولو العزم، اور ان 5 میں سے 1 کو سردار بنایا۔ توجہ ہے، 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، 5 اولو العزم نبی اور 1 سردار۔ یعنی جو 1,24,000 انبیاء ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 313 جیسے، جو 313 ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 5 جیسے، اور 5 میں سے 4 یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے۔ جب 4 بڑے نبی نہیں کہہ سکتے تو یہ مسلمان کیسے کہہ رہا ہے کہ محمد ہم جیسا؟ لہذا ہمارا عقیدہ نبوت کے متعلق نبی ہم جیسا نہیں ہے، نبی نور ہے، اور نبی درمیان میں وسیلہ ہے، کیونکہ انسان کا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہو سکتا تھا، لہذا درمیان میں ایک ہستی کا ہونا ضروری تھا کہ جو اللہ سے بھی رابطے میں رہے، بندوں سے بھی رابطے میں رہے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ نبوت کا سلسلہ چلا، پھر نبوت کی صفتیں بیان کی۔ نبی سچا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر گناہ کرتا تو لوگوں کو اعتبار نہیں آتا، لہٰذا یہ صفتیں کچھ بیان کی۔ پھر ہم نے اگلے دن امامت کا عقیدہ بیان کیا کہ جو نبی کی جگہ پر آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی جیسا ہو، کوئی ایسا ویسا نہیں بیٹھ سکتا جو یہ کہے بیٹھتے ہی کہ میرے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے، اگر دیکھو تو مار کر ہٹا دیا کرو۔ ایسا بیٹھنا چاہیے جس کو رسول نے اپنے جیسا کہا ہو۔ اور آپ دیکھیے اہل سنت کی کتابوں میں آپ کو یہ روایت ملے گی کہ ام المومنین جناب عائشہ، انہوں نے ایک سالن بنایا ایک ہانڈی میں، ایک جو ہے وہ ظرف میں رسول اللہ کو نکال کر دیا اور ایک ظرف میں اپنے لیے نکال کر دیا، تو فوراً رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک ہانڈی میں سالن بنایا، ایک ہانڈی میں سے ہی نکالا، آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، لیکن آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں آتی، میرے سالن پر مکھیاں آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا یا عائشہ انت لا مثلک، اے عائشہ تم مجھ جیسی نہیں ہو، تم مجھ جیسی نہیں ہو۔ لیکن فاطمہ کو کہا یا فاطمہ انت بضعۃ منی، اے فاطمہ تم میرا ٹکڑا ہے، تیرے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا امامت کا عقیدہ بیان کیا کہ امامت میں وہی امام ہونا چاہیے جو نبی کے جیسا ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ امامت کے بعد غدیر کا بیان آیا تھا، ولایت کا بیان آیا، اس کے بعد اگلی تقریر میں یہ بتایا کہ امام کی معرفت لازم ہے، اور اس کے لیے بہترین مثال جناب عباس کی ہے جو اپنے دور کے امام کی بھرپور معرفت رکھتے تھے، اور ان کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگلی تقریر میں پھر رجعت کے حوالے سے عقیدہ بیان کیا۔ جو رجعت کو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ قیامت سے پہلے ظہور امام کے بعد ایک زمانہ آئے گا جب سب پلٹ کر آئیں گے، اور جو چاہتا ہے پلٹ کر آئے وہ دعائے عہد کو لازمی پڑھے، یہ بیان کر دیا تھا۔ اور کل کی تقریر میں پھر بتایا کہ امام صاحب معجزہ ہوا کرتا ہے۔ یہ جو ہے وہ سارے کے سارے ہم نے عقائد بیان کیے، اپنے ناقص علم کا بالکل اعتراف کرتے ہوئے جتنا ہو سکا آپ کے سامنے بیان کیا۔ سامعین محترم، دیکھیے یہ سارے عقائد جو ہم تک پہنچے وہ امام حسین علیہ السلام کی مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے یہ عقائد سلامت ہے۔ اور جہاں سارے عقائد بیان کی تو پھر ایک عمل کی بات ہو جائے اور ایک قرآن کی آیت پڑھ دوں، اور وہی امام حسین کا مقصد بھی تھا۔ خدا کا ارشاد ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ انسانیت سے خطاب نہیں ہو رہا، اللہ پاک مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور علماء تفاسیر کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے علی کی ولایت پر باقی رہنے والوں، اور پھر خطاب کرتا ہے۔ تو پیغام کیا دیا اللہ نے؟ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور گھر والوں کو بھی بچاؤ۔
کس سے؟ نارن، آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن، اس کی بنیاد کون ہے؟ کچھ لوگ ہیں اور کچھ پتھر ہیں۔ حسین گھر سے اسی لیے چلے تھے نا، امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں۔ سامعین محترم، لہٰذا اس آیت نے صاف ثابت کیا کہ انسان کا اکیلے مومن ہونا کافی نہیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی بچائے۔ اب آپ کی توجہ ہو تو ایک واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے۔ سامعین محترم، جناب موسیٰ علیہ السلام، جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک نابینا ہے اور معذور ہے، پیروں سے لیٹا ہوا ہے زمین پر، اور اس کے زبان پر ذکر خدا جاری ہے، اور دو پرندے اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اسے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، جناب موسیٰ نے دیکھا تو پہچان گئے، عام نگاہیں دیکھتی تو کہتے پرندے ہیں، موسیٰ نے دیکھا سمجھ گئے دو پرندے نہیں، یہ دو فرشتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا ایسا کون سا بندہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے دو پرندے رکھے کھانا کھلانے کے لیے؟ جناب موسیٰ قریب گئے، جیسے ہی گئے تو اس نے آہٹ سنی، کہا کون؟ جناب موسیٰ نے کہا موسیٰ۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا طور پر اللہ سے مناجات کرنے۔ کہا موسیٰ ایک سوال کرنا اللہ سے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اللہ سے پوچھنا میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا۔ آپ اطمینان دیکھیے اس کا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میری عبادتیں قبول ہیں یا نہیں، اس سے آگے یہ نہیں کہہ رہا کہ جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، اس سے بھی آگے کہہ رہا ہے پوچھو جنت میں پڑوسی کون ہے۔ اطمینان یہاں پہنچا۔ جناب موسیٰ چلے کوہ طور پر، اللہ سے باتیں ہوئی، توجہ ہے آپ سب کی، بات ہوئی اللہ سے، واپس جا رہے تھے، اللہ کی آواز ہے، موسیٰ ایک سوال ہمارے بندے نے تجھے دیا تھا۔ کہا پالنے والے، اس نے پوچھا ہے جنت میں پڑوسی کون ہے؟ کہا موسیٰ اس سے جا کر کہہ دینا کہ جنت میں پڑوسی اس کا ہوتا ہے جو جنت میں جاتا ہے۔ جاؤ گے تو پڑوسی ہوگا نا، جب جا ہی نہیں رہو تو پڑوسی کہاں سے آئے گا؟ جناب موسیٰ ہے، جیسے اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ جواب لائے؟ کہا جناب موسیٰ نے کہا بالکل جواب لایا ہوں۔ کہا جواب کیا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے جنت میں وہ جاتا، جنت میں پڑوسی اس کا ہوتا ہے جو جنت میں جاتا ہے۔ اب تاریخ کے جملے، نہ چلایا نہ فریاد کی نہ رویا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا موسیٰ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ تم دیکھ رہے ہو دو فرشتے ہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کیا تضاد ہے؟ ایک طرف کھانا کھلانے کا انتظام کرتا ہے اور دوسری طرف جہنم میں ڈالنے کا بھی کہتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا ایک بات تم سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم جنگل میں کیا کر رہے ہو، اپنی بستی میں کیوں نہیں ہو؟ کہا میری بستی بالکل بے ایمان تھی اور میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، لہٰذا میں وہاں سے نکل کر آ گیا اور میں نے ان کو اپنے آسرے پر چھوڑ دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا بس یہی بات ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، تو نے اپنی نجات کی فکر کی، دوسری کی نجات کی فکر نہیں کی، تو نے دوسروں کو اپنے آسرے پر تو نے چھوڑ دیا۔ اگر تو وہاں رہ کر تبلیغ کرتا تو ہو سکتا تھا دو بندے حق پر آ جاتے، اب ان کا ذمہ دار کون؟ اس نے کہا موسیٰ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اللہ سے پوچھو اگر میں وہاں رہ کر تبلیغ کرتا تو کتنے بندے حق پر آتے، جتنے آ جاتے ان کا عذاب مجھے دے دے، میں عذاب لینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں۔ کیا کہا؟ اگر میں وہاں رہ کر تبلیغ کرتا جتنے بندے حق پر آ جاتے ان کا عذاب مجھے دے دے۔ جناب موسیٰ گئے طور پر، اللہ سے پوچھا، واپس آئے اور اس بندے سے کہا تجھے جنت کی مبارک ہو۔ اب تک کیا کہا؟ جنت نہیں ملے گی، اب ایک لمحے بعد کہا کہ تجھے مبارک ہو۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے آپ میں، پہلے جیسا تھا ویسے ہی اب ہوں، پہلے جنت نہیں دے رہا تھا اب جنت دے رہا ہے۔ کہا نہیں تیری فکر میں تبدیلی آ گئی تھی، کہا پہلے تجھے صرف اپنی فکر تھی، اب تجھے اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر ہے، لہٰذا اللہ نے دل جنت دے دی۔ لہٰذا سامعین محترم، اکیلے انسان کا نجات یافتہ ہونا کافی نہیں، اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ ہاں یہ ذمہ داری بدل سکتی ہے، ایک فرد ہے جس کے گھر میں صرف 4 افراد رہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری 4 افراد تک ہے، بس ان کی فکر کر لیں۔ ایک شخص ہے جو پیش امام ہے، نماز پڑھاتا ہے، اب جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ان سب کی نجات کی ذمہ داری اس پر ہے۔ ایک پیش امام اگر خطیب جمعہ ہو جائے تو پھر 5.5 کلومیٹر کا دائرہ ہو گیا، اب جو اس کے پیچھے آ رہا ہے سب کی نجات کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر، ٹھیک ہے، توجہ رکھیے میری جانب۔ اب اگر کوئی نبی ہو تو ساری امت کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے، اور اگر کوئی نبی رحمت للعالمین ہو جائے تو پھر سارے عالمین کی نجات کی ذمہ داری نبی کے کاندھوں پر۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے نبی کے دور میں ایک یہودی تھا جو نبی کے راہ میں کانٹے بچھایا کرتا تھا اور گھر سے کچرا پھینکا کرتا تھا۔
نبی گزرے ایک دن، کچرا بھی نہیں تھا، کانٹے بھی نہیں تھے. صحابیوں سے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ کانٹے بھی چھاتا ہے، آپ دوست کہہ رہے ہیں؟ کہا ہے کہاں؟ کہا بیمار ہے. کہا چلو گھر پر. جیسے ہی گھر پہنچے، یہودی تھا، گھر پر پہنچے، بیوی نے دیکھا، فوراً اندر جا کر پیغام دیا. کہا کہ محمد آئے ہیں. کہا کہ آج ہی بدلہ لینے آئے ہیں؟ کہا نہیں، بدلہ لینے نہیں آئے، معذرت کر رہے ہیں کہ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو حال احوال پوچھنے پہلے آ جاتا. کہا حال احوال پوچھنے آئے. کہا میرے سر پر چادر ڈال دو. سر پر چادر ڈالی. رسول آئے. جیسے ہی آئے تو اس نے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ. آپ سمجھے نہیں؟ رسول کا کام ہو گیا. اب تک سلام کرتا تھا محمد کہہ کر، آج رسول کہہ کر سلام کر رہا ہے. رسول سے پوچھے یا رسول اللہ آپ نے اس سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ رسول کہیں گے اس کی نجات کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی، اس لیے بدلہ نہیں لیا. یہ امامت آ گئی علی کے پاس. اب علی بھی عالمین کے لیے رحمت ہے، لہٰذا علی کی ذمہ داری کیا ہے؟ تمام عالمین کی نجات کی. یہی وجہ ہے کہ علی کے گلے میں رسی تھی اور علی کو گھر سے کھینچا جا رہا ہے. کوئی کہے یا علی تلوار نکال کر مار دیجئے، علی کہیں گے خاموش رہو، ابھی کچھ آگے چلو پتہ چل جائے گا. کچھ آگے چلے، جناب سلمان نے دیکھا ایک یہودی کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد انک ولی اللہ. جناب سلمان نے کہا اس نے تو کچھ نہیں کہا، تجھے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں خیبر میں بھی تھا، یہی علی تھا جس نے 2 انگلیوں پر خیبر اکھاڑ لیا تھا. آج اس کے گلے میں رسی ہے، کچھ نہیں کر رہا. یعنی جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے وہاں ویسی شجاعت دکھاتا ہے. علی کہیں گے دیکھا، سمجھ میں آیا کہ تلوار کیوں نہیں نکالی؟ کیونکہ اس کی نجات کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر. علی کی امامت آ گئی حسن کے پاس. حسن کے پاس شامی آیا، گالیاں دی حسن کو. حسن نے کچھ نہیں کہا، سامنے سے کہا بھوکا ہے تو کھانا کھا لے، پیاسا ہے تو پانی پی لے، تھک گیا ہے تو بستر پر آرام کر لے. امام کے بستر پر سو گیا. کوئی اس سے کہے کہ حسن تو تیرے دشمن ہے، اگر نیند میں حملہ کر دیا تو؟ بعید نہیں. اس کا جواب ہے کہ آل محمد کو جانتا ہوں، کبھی دھوکے سے حملہ نہیں کرتے، لہذا کا سکون سے سوتا رہا. اٹھا، امام نے سواری دی، روانہ کیا. آدھے رستے سے پھر پلٹ کر آیا، قدموں میں گر گیا. کہا اللہ بہتر جانتا تھا رسالت کو کس خاندان میں دینا ہے. نجات مل گئی. حسن کی امامت آ گئی حسین کے پاس. حسین سامنے لشکر آیا، پانی پلا رہے ہیں سب کو. جب مدینہ سے چلے تھے حسین نے کہا عباس پانی بھرنا 2 لشکروں جتنا، 1 لشکر جتنا پانی نہیں بھرنا، کیونکہ حسین جانتے تھے 1 لشکر ہم سے آ کر ملے گا. لہٰذا کربلا میں پہنچ کر پانی پلایا. مولا دشمن ہے، یزیدی ہے، پانی پلا رہے ہیں، کیوں پلا رہے ہیں؟ حسین کہے کہ صبر کرو، انتظار کرو. دن گزرتے رہے، ہور آ گیا، ہور کا بیٹا آ گیا، ہور کا غلام آ گیا، ہور کا بھائی آ گیا. حسین کہیں گے اب پتہ چلا 4 بندوں کی نجات کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر تھی، اس لیے سب کو پانی پلایا، ایک ہور کے صدقے میں. سامعین محترم، وہ حسین جوہر کے لشکر کو پانی پلا رہا تھا، اپنے اصغر کے لیے پانی مانگتا رہ گیا. یہ بند کر دیں. جزاکم اللہ. بس سامعین محترم، آج شب عاشور ہے. آج حسین کے اصغر کا پرسہ دینا ہے. خدا نہائی کرنے والوں کو سلامت رکھے. عزادارو جانتے ہیں حسین کی یہ قربانی دکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن سب سے وزنی قربانی تھی. حسین سے یہ لاش اٹھایا نہیں، حسین نے سب لاشیں اٹھا لیے، اصغر کا لاش اٹھانا بڑا مشکل تھا. عزادارو جانتے ہیں جب مدینہ سے چلے تھے ابھی کچھ دیر
دور پہنچے تھے. عباس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا مولا یہی قافلہ روکتے ہیں. حسین نے کہا عباس ابھی تو چلے ہیں. کہا مولا پیچھے دیکھیے کوئی آ رہا ہے. حسین نے جو مڑ کر دیکھا حسین کی بیمہ سغرا آ رہی تھی. کہتی جا رہی تھی مہلن مہلن یا ابی، میرے بابا آہستہ بابا آہستہ، رکیے بابا. حسین نے قافلے کو روکا، اترے سواری سے. کہا سغرا کیا ہوا میری بچی؟ کہا بابا آپ مجھے نہیں لے جا رہے، میں آپ سے ضد کرنے نہیں آئی ہوں کہ مجھے لے جائے، لیکن بابا میرے چھوٹے بھائی اصغر کو تو مجھے دے کر جائے تاکہ میرا دل لگتا رہے، میں اسے کھلاتی رہوں گی. اصغر کو جیسے دیا نا تو اصغر کو بڑا پیار کیا. ام رباب آگے بڑھی چاہا اصغر کو لے لے. اصغر اپنی بہن سے چمٹ گئے، رباب کے ہاتھ میں نہیں آتے. زینب آگے بڑھی، اصغر نہیں آتے. اب حسین آگے بڑھے، کان میں ایک جملہ کہا، اصغر فوراً آ گئے. علماء نے کہا حسین آگے بڑھے اور کہا اصغر اگر تو نہیں چلے گا تیرا بابا حرملہ کا تیر کھا لے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. خدا ان ہائے کرنے والوں کو سلامت رکھے. اپنی صداؤں کو بلند کرنا، آج رونے میں تکلف نہ کرنا. بس اللہ آج تو حسین کی سکینہ کو بھی پرسہ لینا ہے نا. سکینہ کا بھائی تھا نا اصغر، آپ جانتے نا کتنا پیار تھا. شام غریبہ جب پانی آیا تھا جناب زینب نے کہا تھا سکینہ پانی پی لو. سکینہ نے کہا تھا پھوپھی اماں مجھے نہیں پینا، پہلے آپ پیئے. جناب زینب نے کہا نہیں سکینہ پہلے چھوٹے پیتے ہیں. سکینہ نے کوزہ لیا مقتل میں جانے لگی. کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے تو کہا چھوٹے پیتے ہیں، ارے میرا اصغر بڑا پیاسا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اپنی صداؤں کو بلند کیجیے. بس عزادارو حسین کا اصغر سلام ہو رباب پر. جیسی گود رباب کی اجڑی ہے ویسی کسی کی نہیں اجڑی. ایک اصغر کربلا میں رہ گیا، ایک سکینہ شام میں رہ گئی. بس عزادارو حسین تنہا رہ گئے. آپ جانتے ہیں نا سب کے لاشیں اٹھا لی حسین نے. حسین بوڑھے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں. خیمے میں آئے، ایک طرف قاسم کا لاشا تھا، ایک طرف عباس کا لاشا تھا. حسین درمیان میں بیٹھے، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے پر رکھا. آسمان کی طرف دیکھ کر کہا خدایا تیرا حسین غریب ہو گیا، تیرا حسین غریب ہو گیا. سب مارے گئے. حسین آئے خیمے سے باہر، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے. حل من ذاب یذوب حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے. ساری بیویاں رونے لگی. حسین آئے کہ زینب کیا ہوا؟ ابھی حسین زندہ ہے. کہا جیسے ہی آپ نے استغاثہ بلند کیا اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا. اصغر نے چولہے سے اپنے آپ کو گرا دیا. بس عزادارو حسین آئے کر رباب میرے بچے کو ذرا تیار کر دینا. بس عزادارو اصغر کو تیار کیا اور کہا ہو سکتا ہے اصغر کے لیے پانی لے آؤں. حسین چلے اصغر کو لے کر. جیسے ہی چلے نا فوج اشکیا کہنے لگی حسین قرآن کو لے کر آ گئے. عزادارو حسین لے کر آئے اور کہا کہ دیکھو تمہاری نظر میں مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہے، میرے بچے کا کیا قصور ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. عزاداروں کسی نے پانی نہیں پلایا. کہا اصغر بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت تمام کر. اصغر نے اپنی ننھی زبان نکالی، زبان پر پھرانا شروع کیا. ساری فوج یزید رونے لگی. حسین نے دیکھا اب بھی کوئی آگے نہیں آیا. حسین نے اصغر کو زمین پر لٹایا. کہا دیکھو تم یہ سمجھتے ہو میں پانی پی لوں گا، دیکھو آؤ اپنے ہاتھوں سے خود پانی پلا دو. عزاداروں کوئی آگے نہ آیا. اس کا آواز تھوڑا سا کم کر دے. کوئی آگے نہیں آیا، کسی نے پانی نہیں پلایا. بس عزاداروں جانتے ہیں حرملہ نے تیر چلایا تھا نا. ایک روایت سن لیں اس کے بعد میں مکمل شہادت پڑھتا ہوں. جانتے ہیں عزاداروں جب حرملہ کو گرفتار کیا نا مختار نے، توجہ رکھیے گا، مختار نے جب گرفتار کیا نا تو حرملہ سے پوچھا حرملہ تیرا کربلا میں کیا جرم تھا؟ اس نے کہا امیر صرف 3 تیر چلائے تھے میں نے. کہا صرف 3 تیر چلائے. وہ بچنا چاہ رہا تھا. کہا بتا کون سے 3 تیر چلائے تھے؟ کہا پہلا تیر عباس پانی لے کر جا رہے تھے. کہا
میں نے مشق کا نشانہ لیا، تیر آ کر مشق پر لگا، سارا پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ کہا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین گھوڑے پر تھے، کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے، حسین سے سنبھلا نہیں جاتا تھا۔ کہا میں نے ایک تیر جوڑا، حسین کے سینے پر لگا، حسین سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر گرے۔ روایت کے جملے ہیں وہ تیر حسین نے آگے سے نہیں نکالا، پشت سے نکالا۔ بس عزادارو مختار رونے لگے، کہا اے ہرملہ تیسرا تیر کب چلایا؟ ہرملہ رونے لگا، کہا امیر یہ مت پوچھ، کہا بتا، کہا حسین جب عسکر کو لے کر آئے مختار سے برداشت نہ ہوا، ماتم کرنے لگا، کہا تو نے بچے کو تیر مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے غم زہرا کے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے۔ بس عزادارو حسین علی اصغر کو لے کر آئے، کہا اسے پانی پلا دو، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ سب نے پانی پلانے سے انکار کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزادارو ہرملہ نے تیر جوڑا، جانتے کون سا تیر؟ یہ وہ تیر تھا کہ عرب کے قبیلوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ یہ نہیں چلائیں گے، یہ تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے کام آتا تھا۔ ہرملہ نے تیر جوڑا، تیر ہاتھ سے گرا، پھر تیر جوڑا، پھر گرا، پھر تیر جوڑا، پھر گر گیا۔ عمر صاحب نے کہا ہرملہ ارے تو اتنا سخت دل ہے، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہا جب بھی تیر جوڑتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک بیوی کہتی ہے ہرملہ ارے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا، میرے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ خدا کے لیے اپنی صداؤں کو بلند کیجئے، اپنی آوازوں کو بلند کرتے آئیے، روتے آئیے حسین کے اصغر پر۔ بس عزادارو ہرملہ نے ایک بار تیر جوڑا، تیر چلا، فَصُبِحَتِ الطِّفْلُ مِنَ الْحُزْنِ إِلَى الْحُزْنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، اصغر کا خون ہاتھوں میں لیا، حسین نے چاہ آسمان پر پھینکے، آواز آئی حسین قیامت تک بارش نہیں آئے گی، چاہ زمین پر پھینکے، کہا حسین اناج نہیں اگے گا۔ حسین نے خون کو اپنی داڑھی پر لگایا، حسین چلے خیمے کی طرف۔ ہائے حسین، اللہ جانے کیسی مظلومیت تھی حسین کی۔ سوچ رہے ہوں گے نا حسین، تصور کرنا کہ چھوٹے بچے کو ماں کے پاس کیسے لے کر جائے، اس لیے حسین 7 قدم آگے پھر پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو اصغر کو لیا، آئے خیمے سے 4 برس کی سکینہ باہر آئی، کہا ارے بابا اصغر کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ کہا بابا اصغر کو پانی پلا کر لے آئے بابا۔ عزادارو جھولے کو چومتے جائیے اور روتے آئیے۔ جانتے ہیں عزادارو 11 محرم کو، سنیے گا عزادارو، 11 محرم کو جب سر نوکے نیزہ پر بلند ہونا شروع ہوئے، سر بلند ہو رہے تھے نیزوں پر، ایک یزیدی نے کہا ایک سر کم ہے، کوئی سر کم رہ گیا۔ عزادارو ایک لعین نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا حسین نے اصغر کو خیمے کی پشت پر دفنایا تھا، 4 نیزہ بردار گھوڑے پر سوار ہوئے زمین میں نیزہ مارتے جاتے تھے۔ ایک بار اصغر کا لاشا نیزے پر آیا، سکینہ نے کہا پھوپھی اماں سب ایک بار شہید ہوئے، میرا اصغر 2 بار۔
थींदी न तोखे पसींदी तसगर मांखे तुंहिंजी याद ईंदी अज़ां में अची दर्द दिल जा थी खोलियां हर मां जे हंज में असगर थी ॻोल्हियां कम